مجھے جب بھی فکری الجھن درپیش ہوتی ہے تو اسے سلجھانے کے لیے اکثر جماعت الدعوہ کے امیر حافظ محمد سعید، جنرل حمید گل، موقر صحافی عبد القادر حسن اور بیرسٹر احمد رضا قصوری جیسے سینکڑوں صاحبان علم و کشف کو مرشد مان کے ان کے فرمودات عالیہ سے دماغی تراوٹ لیتا ہوں۔ اس تناظر میں مجھے اپنے مرشدوں کی اس حق الیقینی پہ 100% یقین ہے کہ پشاور کے معصوموں کا قتل عام بھارتی سازش ہے، لہٰذا دستبستہ درخواست گزار ہوں جنرل راحیل شریف اور جنرل رضوان اختر سے کہ خواہ مخواہ کابل حکومت کے ساتھ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے میرے صاحبان علم اکابرین کی رہنمائی میں کل ہی بھارت پہ حملہ کر دیں، اور اس کار خیر میں اگر مولوی فضل اللہ صاحب مدظلہ کو بھی شریک کر لیا جائے تو کامیابی 100%۔ کاش محترم مجید نظامی حیات ہوتے تو بھارت پہ گرائے جانے کے لیے الگ سے رکھے جانے والے ایٹم بم سے بند کے کس قدر نہال ہوتے۔ اور ذرا ہندو بنیے کی مکاری تو ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف ہمارے بچے قتل کرتا ہے، دوسری جانب پاکستانی قیادت کو پرسہ بھی بھیجتا ہے، اپنی پارلیمنٹ میں 2 منٹ کی تعزیتی خاموشی کا ڈھونگ بھی رچاتا ہے، پھر دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے پشاور کے شہید بچوں کی یاد میں بھارت بھر کے اسکولوں میں لاکھوں کم سنوں سے پرارتھنائیں بھی کرواتا ہے، اور از قسم امیتابھ بچن، انوپم کھیر، مہیش بھٹ جیسے فراڈیوں سے ٹسوے بھی بہواتا ہے۔ ایسی صفاقی اور ایسی چال بازی! میں نے اپنے کاشف مرشدین کے اتباع میں پچھلے 3 دن خاصی ریسرچ کی، اور جو چشم کشا حقائق واہ ہوئے ان سے میری روح جھنجھنا گئی۔ پتہ یہ چلا کہ مکہ کے محاصرے کے دوران کعبہ پہ حجاج بن یوسف کی منجینقوں کی سنگباری کا بہتان جسے ہم برسوں سے برداشت کرتے آ رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ بازنطین کی عیسائی سلطنت کے ایجنٹوں کو امریکی CIA نے حجاج کے لشکر میں رات کے اندھیرے میں بذریعہ پیراشوٹ اتارا۔ اس سانحے کے بعد تمام ایجنٹ اپاچی ہیلی کاپٹروں میں بطرف قسطنطنیہ فرار ہو گئے، اور حجاج نے باقی زندگی اسی فرار کو روکنے میں ناکامی کا ماتم کرتے گزاری۔ اب تک جتنے بھی شیعہ سنی فساد ہوئے ان میں سے 91% سے زائد برطانوی سیکرٹ سروس MI6 کے گوروں نے دیسیوں کے میک اپ میں کرائے۔ ثبوت یہ ہے کہ ایسے کسی فساد کا ماسٹر مائنڈ آج تک نہ پکڑا گیا، مقامی سانولا ہوتا تو کب کا پکڑا جاتا۔ سقوط مشرقی پاکستان کے بارے میں تو خیر سب جانتے ہیں کہ کس طرح را نے پہلے رامو چٹوپادھیائے عرف شیخ مجیب الرحمان سمیت کچھ بنگالیوں کو ورغلا کے ایجنٹ بنایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 7 کروڑ بنگالیوں میں سے 99.99% سے بھی زائد سچے پاکستانی تھے، اور 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں پاکستان کے ٹوٹنے پہ سب پھوٹ پھوٹ کے نہ روئے ہوں۔ یقین نہیں آتا تو اس دور کے کسی بھی باوردی یا بنا وردی مغربی پاکستانی کی یادداشتیں پڑھ لیجئے۔ کون نہیں جانتا کہ کوئٹہ کے ہزارہ لوگوں کے قتل عام کے پیچھے ولادیمیر پوتن کا ہاتھ ہے، جسے آج تک افغانستان میں اپنی عبرتناک قومی شکست نہیں بھولی۔ یقین نہ آئے تو دفاع پاکستان کونسل کے سرکردہ رہنما ملک اسحاق صاحب سے پوچھ لیجئے۔ آپ خود ہی بتائیے کہ جس نبی نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا جان و مال محفوظ نہیں، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو ایسے نبی کو ماننے والے کس طرح ان احکامات سے سرتابی کر کے شاطم رسول بننے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ فوجیوں، فرنٹیئر کور اور پولیس کے جوانوں کے سر قلم کرنے کی دلخراش ویڈیوز ہوں کہ GHQ، کامرا اور مہران ایئر بیس، نیول ڈاک یارڈ، مناوا پولیس اکیڈمی ہو، یا واگا چیک پوسٹ پہ حملے، یا پھر ممبئی حملے، اور اب یہ سانحہ پشاور، ہر واردات کا کھرا نئی دلی، تل ابیب یا واشنگٹن کی طرف جاتا ہے۔ ہر واردات کے پیچھے ایک لارنس آف عربیہ، ایک ایلیا کوہن، ایک موہن لال کھڑا ہے، بس دیکھنے والی نگاہ